کپڑوں کی شاپنگ کرنے کا بہترین طریقہ اور سیونگز۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ ولاگ کا آغاز میں نے کلیننگ سے کیا تھا۔ یہ والا ڈریسنگ کافی دن ہو گئے تھے، میں نے اسے نہیں چھیڑا تھا، تو یہ کافی ڈسٹ اس کے اوپر جمع ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا اچھا یہ ونڈو کے سامنے پڑا ہے تو اس کے اوپر ڈسٹ بہت جلدی آتی ہے اور یہ گندا بھی بہت جلدی ہوتا ہے، تو میں نے کہا اس کو بھی کلین کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ ہر خاتون مڈل کلاس فرد یا سمجھدار شاپنگ کرنے والے کے لیے بہت اہم ہے کہ کیسے فیشن اور کفایت شعاری کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کپڑوں کی شاپنگ، اس کا بہترین طریقہ سٹائل بھی ہو اور سیونگز بھی، تو یہ ایک سمجھدار مڈل کلاس عورت ہی کر سکتی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ جملہ سنتے ہیں کہ کپڑے شخصیت بناتے ہیں، اور پھر ہم میں سے کوئی لوگ صرف شخصیت بنانے کے چکر میں اکاؤنٹ توڑ دیتے ہیں، اپنی جیبیں خالی کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی مہنگے کپڑے ہی اچھے لگتے ہیں؟ کیا ہر سیل میں دوڑنا ضروری ہے؟ اور کیا شاپنگ خرچہ ہی خرچہ نہیں؟ اگر آپ سمارٹ شاپنگ کرنے والے ہیں تو فیشن اور بچت دونوں ممکن ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی بہترین شاپنگ کی ٹیکنیک، سمارٹ سیونگز کی گولڈن رولز، مڈل کلاس بجٹ میں برانڈڈ لک کیسے لائیں، شاپنگ کے نفسیاتی ٹپس کیسے اپنائیں۔ اچھا، شاپنگ کرنا، کپڑے لینا، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اس کو نا ہمیشہ عورت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ جی اس کی الماری بھری ہوئی ہے، عورتوں کی الماریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور وہ پھر بھی کپڑے لیتی ہیں۔ جی ظاہر ہے ایک عورت کی کمزوری ہے کپڑے، اس کو اچھے لگتے ہیں اور وہ لینا بھی پسند کرتی ہے، ظاہر ہے۔ تو ایک مڈل کلاس عورت اپنے آپ کو کیسے فیشنیبل بھی ظاہر کرے، برانڈڈ کپڑے بھی پہنے، اچھی بھی لگے اور سیونگز بھی ہوں، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ اور بہت اہم پوائنٹ، شاپنگ کا پہلا اصول، فیشن کو سمجھو، برانڈ کو نہیں۔ بہت سے لوگ صرف برانڈ نیم دیکھ کر خریدتے ہیں، چاہے وہ کپڑا ان پر جچے یا نہ جچے۔ سمارٹ شاپر بننے کا پہلا اصول یہ ہے کہ جو آپ پر جچے وہی آپ کا فیشن ہے، چاہے وہ لوکل ہو یا برانڈڈ ہو۔ برانڈز دیکھنے سے پہلے کپڑوں کا فیبرک دیکھیں، سلائی کا معیار ضرور دیکھیں، کلر آپ کی سکن ٹون سے میچ کرتا ہے یا نہیں، اس بات کو بھی مد نظر ضرور رکھیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جا کے برانڈ سے کپڑے اٹھا لاتے ہیں جو ان کو بالکل سوٹ نہیں کر رہے ہوتے، ان کے اوپر وہ کلرز بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن کیا ہے جی فلاں برانڈ کا ہے تو وہ میں نے لے لیا۔ اس چیز کو مد نظر ضرور رکھیں کہ آپ کے اوپر سوٹ کیا کرتا ہے، آپ کو اچھا کیا لگتا ہے، تو اس چیز شاپنگ کرتے ہوئے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 2، لسٹ کے بغیر شاپنگ پیسوں کا ضیاع۔ جی بالکل، جب بھی شاپنگ کے لیے نکلیں پہلے ایک لسٹ بنائیں، مجھے واقعی میں کیا چاہیے، کیا پہلے سے میرے پاس یہی چیزیں موجود ہیں، کس موقع کے لیے یہ کپڑا درکار ہے۔ لسٹ بنانا دماغ کو خریداری کی حد میں رکھتا ہے، اس سے اوور سپیڈنگ رک جاتی ہے۔ اچھا، ٹپ نمبر 3 ہے سیلز اور فیشن کی نفسیاتی ٹریپس سے بچو۔ جب بورڈ پر لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ آج کی رات آخری ہے، فلیٹ 50% آف، تو دھیان رہے یہ صرف آپ کا بٹوا خالی کرانے کے لیے ہوتا ہے۔ سیلز میں اکثر پرانی یا اوور ایکسائٹڈ چیزیں نکالی جاتی ہیں۔ کئی بار آپ وہ چیز خرید لیتے ہیں جو کبھی پہنی ہی نہیں جاتی، کبھی یوز میں ہی نہیں آتی۔ اس کے لیے سمجھداری تو یہی ہے نا کہ سیل میں صرف وہی چیزیں لیں جو لسٹ میں ہوں، دل کی تسلی کی بجائے دماغ کی چالاکی سے خریداری کریں۔ 4 پوائنٹ، بہت اہم پوائنٹ، مکس اینڈ میچ، کم کپڑوں میں زیادہ اسٹائل۔ آپ کو 10 جوڑے خریدنے کی ضرورت نہیں، صرف 3 یا 4 اچھے نیوٹرل ٹونز والے لباس جو ایک دوسرے سے مکس اینڈ میچ ہو سکیں۔ فار ایگزامپل ہم ان کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وائٹ شرٹ، 3 مختلف دوپٹے، 3 نئے لکس، ایک بلیک ٹراؤزر، مختلف کرتے، ہفتے بھر کے آؤٹ فٹس۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ساری انویسٹمنٹ ایک ہی سوٹ کے اوپر کر کے رکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مختلف کلرز میں اگر ہم مختلف کرتے لے لیتے ہیں اور 2-3 ایک ہی کلر میں ٹراؤزر لے لیتے ہیں اور وہ سارے کلرز ان کرتوں کے ساتھ میچ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ دوپٹے بھی، تو یقین مانیں کہ آپ کے ایک تو ڈریسز زیادہ ہو جائیں گے اور دوسرا آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوگی اس طرح سے۔ اچھا، 5 پوائنٹ ہے بجٹ سیٹ کرنا، آدھی جیت ہوتی ہے۔
اپنے کپڑوں کے بجٹ کو مہینے یا سیزن کے حساب سے تقسیم کریں۔ فار ایگزامپل، ہر 3 ماہ میں 2 کرتے، سال میں 1 جوتا یا 1 بیگ، اور مہینے میں ایک مخصوص رقم لباس فنڈ میں محفوظ رکھیں۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جذبات امڑ رہے ہوتے ہیں نا شاپنگ کے لیے، اس سے بھی کافی حد تک ہمارے وہ جو جذباتی شاپنگ ہے وہ رک جاتی ہے، اور اب مہنگی چیزوں کے لیے پہلے سے پیسے بچا لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اب سیزن میں 1-2 مہنگے سوٹ تو بنانا بہت ضروری ہوتا ہے نا، کوئی ایونٹ آ جاتا ہے، کہیں جانا پڑ جاتا ہے، تو مڈل کلاس عورتوں کے پاس نا 2 یا 3 سوٹ ہی ہوتے ہیں ایکسٹرا، جو الماری میں طے کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں جی جانا نہ پڑ جائے، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو وہاں پہ میں یہ سوٹ جو ہے نا وہ چلا لوں گی۔ تو یہ بہت سمجھداری کی بات ہے۔ ٹپ نمبر 6، لوکل ٹیلرز یا بوتیک سے فائدہ اٹھائیں۔ برانڈڈ ریڈی میڈ کپڑوں کی جگہ کپڑا خود لے کر سٹچ کروا لیں۔ لوکل ٹیلرز کو اچھی سلائی کے لیے ریفرنس پکچر دکھائیں۔ آرڈر بیسڈ ورک کا معیار اور قیمت دونوں آپ کے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ کم پیسوں میں برانڈڈ لک۔ اچھا، 7 پوائنٹ ہے، آن لائن شاپنگ صرف تب جب سمجھ بوجھ ہو۔ ہر آن لائن لباس ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دیتا ہے۔ اگر خریدنا ہو صرف ٹرسٹڈ ویب سائٹس سے خریدیں۔ ریویوز، فیبرک ڈیٹیلز اور ریٹیلرز پالیسی ضرور چیک کریں۔ خریداری سے بچیں، یعنی کہ اوور خریداری سے بچیں، اور انہی برانڈز کے کپڑے خریدیں جن کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہے۔ اچھا، آن لائن اکثر لوگ جو ہے نا پیسہ کافی سارا انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک انویسٹمنٹ ہی ہوتی ہے کپڑوں پہ۔ تو آن لائن آج کل اتنی ساری ویب سائٹس آ گئی ہیں، اس میں ایسے ایسے کپڑے دکھاتے ہیں اور جو بھیج دیتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ایک تو ان کے کلرز جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اور دوسرا آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو بھی آپ ضرور مد نظر رکھیں۔ 8 ٹپس، بہت اہم ٹپس۔ وارڈروب پلاننگ، جو پاس ہے اسے نظر میں رکھیں۔ کپڑوں کا خرچ اس لیے بھی بڑھتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ الماری ترتیب دیں، تصویری لسٹ بنائیں، ہر نئے کپڑے کو پرانے کے ساتھ ذہن میں رکھ کر خریدیں، تاکہ آپ کی ایک تو بچت ہو سکے اور دوسرا آپ اچھے سے اچھے اور نیو سے نیو کپڑے خرید سکیں۔ ٹپ نمبر 9 ہے، آؤٹ آف سیزن خریداری سمارٹ سیونگ۔ موسم کے اختتام پر کپڑے سستے ہو جاتے ہیں۔ گرمی کے سوٹ ستمبر میں، سویٹرز یا جیکٹس فروری میں۔ 50 اور 70% آف آپ کو مل جاتا ہے، اگلے سیزن کی پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب میں تو کیا کرتی ہوں کہ جب 70% آف ہوتا ہے نا، میں تب 2 سوٹ گرمیوں کے لے کے رکھ لیتی ہوں، اور ایک سویٹر یا کچھ بھی ایسا جو مجھے نیکسٹ ایئر جس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ لے کے رکھ لیتی ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی ٹینشن، آپ فری ہو جاتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر کے بھی جو میرے پاس کپڑے جو ہے نا وہ آ گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، سب سے مہنگا لباس بھی بے جان لگتا ہے اگر پہننے والے کو خود پر یقین نہ ہو، اور سادہ لباس بھی خوبصورت لگتا ہے اگر پہننے والا خود سے خوش ہو۔ سب سے خوبصورت لباس سیلف کانفیڈنس ہے، وہ ہم میں ہو تو ہمیں کوئی بھی لباس اچھا لگتا ہے۔ تو سیونگز بھی کرنی چاہیے اور اچھے اچھے کپڑے بھی خریدنے چاہیے۔ یہی تھا آج کا میرا ولاگ، ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔